بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان نصیب ہو جائے تو یہ ایمان اپنے ساتھ راحت بھی لاتا ہے، سکون بھی لاتا ہے۔ ایمان اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی دولت ہے۔ جہاں آتا ہے ساتھ راحت بھی لاتا ہے، سکون بھی لاتا ہے۔ آج زندگیوں میں مایوسی ہے، آج زندگیوں میں اضطراب ہے، آج زندگی میں بے چینی اور بے سکونی ہے۔ ہر شخص مایوس ہے۔ دل میں شکوے ہیں یا زبان پر شکوے ہیں؟ دل میں مایوسی ہے یا اس کا اظہار زبان سے بھی ہے؟ کہ بڑے مسائل ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ صحت کا بڑا مسئلہ ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، گھروں میں خوشی نہیں ہے، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں۔ ہونے لگتا ہے تو اس کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ باصلاحیت آدمی بھی زیرو ہو جاتا ہے، مایوس جو ہے۔ ہر آئے دن اس کی صلاحیتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مایوسی کا روگ جو لگ گیا ہوا اور ضرورت پیش آئے تو جو اختیار میں ہے وہ تدبیر کر لو، ساتھ دعا کر لو۔ ایمان کہتا ہے جو بھی زندگی میں مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی نعمت کی ضرورت ہو، کوئی تمہاری جائز خواہش ہو، اختیار میں جو تدبیر ہے، جتنا تمہیں اختیار ہے وہ تدبیر کر لو۔ کہتا ہے ایک اور عبادت کرو، پھر صبر کرو کہ تمہارے لیے اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہوگی۔ اب بتائیے ایمان والا پھر بھی پریشان رہ سکتا ہے؟ لیکن جب ایمان ہی نہیں ہے تو دعا بھی نہیں ہے، سامنے نہیں آیا پھر مایوس۔ ارے ایمان ہے تو پھر صبر بھی ہے نا، اس لیے کہ ایمان تو ساتھ صبر بھی لاتا ہے، شکر بھی لاتا ہے۔ تو ایمان تو راحت لاتا ہے، سکون لاتا ہے، مایوسی نہیں لاتا۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ میاں جو اختیار میں ہے نا اتنی تدبیر کرو۔ اگر اختیار علاج کرنے کا ہے 100 روپے کا تو علاج 100 روپے کا کرو، لاکھ کی فکر نہ کرو، 100 روپے کا کرو جتنا اختیار میں، آگے دعا کرو۔
آگے صرف دعا بنانے کی تدبیر کرو اور دعا کرو، اور جہاں اختیار ختم ہو گیا وہاں صرف دعا کرو، کرتے رہو، اور پھر بھی نتیجہ نہ آئے تو دوسری عبادت صبر کرو، اللہ پہ اعتماد کرو۔ بھائی جس ذات کی طرف سے یہ حالات ہیں وہ رحیم ہے، شفقت کرتا ہے، ناگواریوں میں بھی سکون آ جائے گا، لیکن دعا کہاں ہے، صبر کہاں ہے؟ مایوسی ہے۔ ارے یہ مایوسی تو کافروں کی بیماری تھی جو اللہ کو پہچانتے نہیں، جنہیں اللہ رون، مایوسی تو وہاں ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں میں جو بیماری آ گئی، یہ روگ پیدا ہو گیا، یہ بھی ایمان کی حقیقت سے دور ہوتا چلا گیا۔ مایوس ہے کیا مرد پتی، کس نے کہہ دیا؟ اچھی معیشت سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتا، کس نے کہہ دیا؟ جوان بچہ ہے، گاڑی بھی ہے، گھر اتنا بڑا ہے کہ ڈرائنگ روم اس کا بالکل الگ ہے، اور اس گھر کمرے میں اسے ساری سہولیات میسر ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، پھر بھی کمرہ بند کر کے پڑا ہوا ہے، کیا پتا ڈپریشن میں۔ اندر کی خوشی پیسوں سے نہیں آتی، پیسوں سے آپ ظاہر کے خوشی کے نقشے بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اندر بھی خوشی آ جائے۔ اندر تو خوشی آئے گی اندر کی طاقت سے، اور وہ ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور وہ پنجرہ سونے کی تاروں کا بنا ہوا، سونے کی تاروں کا، اس پر ہیرے بھی جڑی ہوئی ہو، اس پہ پرندہ ہے، تڑپ رہا ہے، اتنے قیمتی پرندہ کہ پنجرے میں بھی پرندہ تڑپ رہا ہے، پنجرہ پھر بھی پرندہ تڑپ رہا ہے۔ کہا جائے گا میاں نادان کہیں کہ اس کو پانی تو پلاؤ، اس کو دانا تو دو۔ پھر پنجرہ سونے کی تاروں کا نہ ہو، لکڑی کا ہو، مٹی پہ رکھا ہو، تب بھی پرندے کو سکون آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، اس کے اندر کا جو پرندہ ہے اسے غذا نہیں دی، وہ تڑپ رہا ہے، وہ مایوس ہے، وہ ڈپریس ہے، وہ بے چین ہے۔ ارے میاں ظاہر کے پنجرے سے اندر کو سکون نہیں ملا کرتا، صرف کسی کی قیمتی گھڑی مت دیکھو، صرف کسی کی بڑھیا گاڑی مت دیکھو، تمہیں نہیں پتا وہ اندر کس کیفیت کا شکار ہے، اس لیے کہ یہ سارے ظاہر کے نقشے اس کے اندر سکون نہیں دے سکتے۔ اندر کا سکون تو اللہ کی ذات پہ ایمان سے آتا ہے، اس کی ذات پہ اعتماد کرنے سے آتا ہے، اس کی ذات کی معرفت سے آتا ہے، اس ذات سے تعلق اور محبت سے آتا ہے۔ وہ سکون تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے ظاہری اسباب و وسائل سے اچھے ہو جائیں گے تو زندگی اچھی گزرنے لگ جائے گی۔ ارے میاں دنیا میں تو آج بڑے وسائل ہیں، ان ملکوں میں جائیے تو ایسا لگتا ہے ایک صدی ہم ان سے پوچھیں، لیکن ان کے چہرے پہ تو آپ خوشی دیکھتی نہیں ہیں، اتنے مایوس ہیں۔ راحت اور سکون لانا ہے تو بھائی اپنے گھروں میں
اچھا ایمان کا ماحول بناؤ، اپنے بچی بچیوں کو ایمان کی زندگی دو، ایمان کے لحاظ سے ان کی تربیت کرو، ورنہ آج صبر شکر نہیں ہے، ورنہ آج صبر شکر نہیں ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ تو کہہ دیا اللہ میری تو یہ بھی اوقات نہیں تھی، تیرا شکر ہے۔ کچھ نہیں ملا تو اللہ میاں اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی، تیری طرف سے آئی ہے، میں اس پہ بھی راضی، صبر کرتا۔ لیکن یہ تو وہ کرے گا نا بھائی جو اللہ کو پہچانتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ کاروبار ذرا سا نیچے آیا، اس کی زندگی بھی نیچے آ گئی، ڈپریشن میں چلا گیا۔ تدبیر کرو جہاں اختیار ہے، اور اتنی تدبیر کرو جتنا اختیار ہے، بس اس سے آگے کی فکر نہ کرو۔ دین ایمان یہی کہتا ہے، اتنی تدبیر کرو جتنی تمہیں قدرت ہے، لیکن ساتھ دعا بھی کرو، ساتھ دعا بھی کرو۔ اور زندگی میں بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی کا اختیار چلتا ہی نہیں۔ اب صحت تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا بھائی، جو تدبیر کر لی وہ تو کر لی، اب میرے اختیار میں تو صحت نہیں ہے، اولاد تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اب دعا کر رہا ہوں، دعا کرتا رہا، اور دعا کے بعد بھی نتیجہ سامنے نہ آئے، سبحان اللہ، پھر کہے صبر کرتا ہوں اللہ اسی میں خیر ہے میرے لیے، اسی میں میرے لیے اچھائی ہے، اس لیے کہ تو ذات تو علیم ہے نا، تو رحیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ جتنا میں اپنا بھلا نہیں سمجھتا آپ میرے لیے اس سے بھی زیادہ بھلا جانتے، جتنا میں اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں آپ میرے اس سے بھی زیادہ خیر خواہ، تو آپ کا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا۔ یہ تو ایمان ہے، یہ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس کی معرفت ہے۔ تو اس ایمان کے ساتھ مایوسی نہیں آ سکتی، اس ایمان کے ساتھ مایوسی نہیں آ سکتی۔ مایوسیاں وہاں ڈیرے لگاتی ہیں جہاں یہ ایمان کی حقیقت سے دل خالی ہوتا ہے، وہاں مایوسیاں ہوتی ہیں، وہاں دل شکووں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں زندگی میں اضطراب ہوتا ہے۔ ایمان تو بڑی دولت، اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے بھائی، ہاں اس کی حقیقت نصیب فرما۔ وظیفے بھی چل رہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، ذرا سی آزمائش آ گئی، ذرا سی آزمائش آئی، ناگواری آ گئی، اتنی پریشان، ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ارے میاں صبر کرو، شکر کرو، دعا کرو، تدبیر جو بن سکتی ہے وہ کرو بس۔ جب ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی، آزمائش میں آدمی بے صبرا ہو جاتا، بے صبرا ہو جاتا۔ ایمان بڑی دولت ہے، تو زندگی ہے، دنیا ہے، کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ملتی۔
کبھی خوشگوار کچھ ناگوار، تدبیر کرو، دعا کرو۔ جتنی اچھی دعائیں ہیں زندگی میں، علامت ہے یہ اللہ کو جانتا ہے۔ دعا سب سے مؤثر وظیفہ ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا مشکل کشا ہے، تو ہی تو میرا حاجت روا ہے، تیرے در کے علاوہ تو کوئی در ہی نہیں۔ مانگے جا رہا ہے، گھنٹوں مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں مانگا کرتے تھے، گھنٹوں مانگا کرتے تھے۔ دعاؤں کا اہتمام یہ علامت ہے، یہ سے اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہے۔ مانگتے ہی چلا جاتا ہے، تنہائیاں دیکھتا ہے، خلوتیں دیکھتا ہے، یکسوئی دیکھتا ہے، وہ گھڑیاں دیکھتا ہے جہاں خوب اللہ سے مانگنے کے لیے یکسوئی نصیب ہو جائے۔ دعا اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو دعا کا اہتمام مل گیا، یقین کر لے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ جس شخص کو دعا کا اہتمام مل گیا، یقین رکھ کے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ مشکل ہے زندگی میں، کسی چیز کی چاہت ہے، کوئی پریشانی ہے زندگی میں، کوئی ناگواری ہے زندگی میں، تو میاں زبان سے شکوے اور زبان سے شکوے سے کیا حاصل؟ اس سے تو زندگی میں اور تکلیف آئے گی، یہ تو زندگی کو اور پریشان کر دے گی۔ اللہ کا در پکڑو نا، مانگو اللہ سے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ تو مشکلیں حل کرتا ہے، مانگو اس سے۔ لیکن دعا کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان ہے، معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے تو دعا ہے، اور مانگتا ہی رہتا ہے، زندگی بھر مانگتا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی رحمت کا ہر لمحے محتاج ہوں۔ ہم اللہ کی رحمت کے ہر لمحے محتاج ہیں، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعاؤں سے بھرپور، اور ایسی پیاری دعائیں ہیں سبحان اللہ، بس آپ ہی ایسی دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں پیارے نبی دعاؤں کا، خزانہ مانگیے اللہ سے، مؤثر وظیفہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا تو ایسا وظیفہ ہے جو حالات آ گئے ان کے لیے بھی یہ بڑا مؤثر ہے، جو حالات آنے والے ہیں یہ وظیفہ ان کے لیے بھی مؤثر ہے۔ مانگیے دعائیں، سکون ملے گا، یقین جانیے سکون ملے گا۔ مانگیے اللہ سے، اطمینان ملے گا، اندر خوشی ہوگی۔ سڑک پہ آدمی کہیں پھنس جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، پھر فون ملاتا ہے کسی با اختیار آدمی سے جس کے پاس کچھ اختیارات، اس کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور گھنٹی بجتی وہ اٹھا لیتا ہے، سکون ملتا ہے، رابطہ ہو گیا، حالانکہ بات نہیں ہوئی، رابطہ ہو گیا۔ بات بھی نہیں ہوئی، بات کہی بھی نہیں، صرف اس نے فون اٹھا لیا، رابطہ ہو گیا۔ سبحان اللہ،
اللہ تعالی ہمیں دعا کا سلیقہ نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے۔ جب بندے کا اللہ سے دعاؤں سے رابطہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ یہ دعا کا نقد اثر ہے، فوری فائدہ ہے، سکون آ جاتا ہے، رابطہ ہو گیا۔ مایوسیاں نہیں، اللہ کو پکاریے، مدد مانگیے، جو بس میں ہے وہ تدبیر کیجئے، جتنا اختیار میں اتنی کوشش کیجئے، جو وسائل ہیں اسے استعمال کیجئے اور دعا ساتھ کیجئے، ساتھ دعا کیجئے، جتنا اختیار ہے۔ بس کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، ارے میاں جتنا علاج کرا سکتے نصیب فرما دیں گے۔ ہاں، بڑے مزے کا دین ہے ہمارا، بڑے مزے ہیں ایمان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بے چینیوں میں، بے سکونیوں کی آگ میں جلانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت میں اللہ نے ہمیں نہیں جلانا تھا، ان ناگواریوں پریشانیوں میں ہمیں بے سکون اور پریشان نہیں رکھنا تھا۔ اللہ نے تریاق دیا، ایمان لے آؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال تک بستر پہ پڑے رہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے، کھاتے بھی وہیں تھے، جسمانی دل باغ باغ ہو گیا، سکون میں آ گیا۔ یہاں تو سب کچھ ہوتا ہے، چہرہ پھر بھی مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اللہ اکبر، سب کچھ ہوتا ہے، چہرہ پھر بھی مایوسیوں سے بھرا ہوا، کیونکہ اندر مایوسی، چہرہ اس کی تصویر، سب کچھ ہے، لاکھوں سے اچھا ہے، بلکہ کہوں تو دلوں کا سکون لاتا ہے، دلوں کا چین لاتا ہے۔ تو جو اختیار میں ہے اس کی تدبیر کیجئے۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ارے میاں جو تدبیر اختیار کر لو، بس پھر دعا کرو، اور دعا کے بعد بھی بظاہر دنیا میں اس کا نتیجہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جب اس کا انعام دکھائیں گے تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں مجھے ایک بھی دعا کا قبولیت کا ثمرہ نہ ملا ہوتا، سب یہی ملا ہوتا۔ اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں نا، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو یہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بظاہر اس کی چاہت تو نہیں پوری ہوئی، لیکن اس سے بڑھیا چیز دے دی۔ اللہ کریم بھی بس اوقات ایسا ہی اس سے بڑھیا چیز دے دیتے ہیں۔ بچی کے پاس سونے کا تحفہ آیا، اب وہ مانگ رہی میں نے پہننا ہے، امی سمجھتی ہیں اگر یہ اب پہنیں گی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی بھی خطرے میں آ جائے، باہر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی بس اوقات یہ بندہ اپنی سمجھ کے لحاظ سے نابالغ ہوتا ہے، ایک چیز مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ سمجھ کے لحاظ سے بڑھیا ہو جاتا ہے، اللہ وہ چیز دے دیتے، اور وہاں کوئی خطرات بھی نہیں ہوتے، اسے زیادہ کام بھی آتی ہے وہ چیز۔ اللہ تو رحیم ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اعتماد کیجئے۔ راستہ رک سکتا ہے جب تم دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، جب تم دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے نا، اس سے آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کا راستہ رک جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔
واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. ایسی زبردست چیز ہے، مانگیے اللہ سے. آپ ہر آئے دن بیکار ہوتے چلے جائیں گے، آپ اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیں گے، حوصلے ختم ہو جائیں گے، ہمتیں پست ہو جائیں گی. مایوسی تو آدمی کو اندر سے کھا جاتی ہے، دیمک کی طرح. مایوسی تو آدمی کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. اس بیماری کا مسلمان سے کیا تعلق؟ یہ بیماری، دیمک کی بیماری تو مسلمان کو نہیں لگتی تھی، لیکن جب لکڑی خراب ہو، دیمک قبول کرتی ہو، ہاں، جب ایمان کمزور ہو. صرف ظاہری اعمال نہیں، ایمان کا تعلق باطن سے بھی ہے کہ اندر شکر بھی آئے، صبر بھی آئے، اللہ کی پہچان بھی آئے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اس نے جو چیز میرے لیے چاہ لی اس میں میرے لیے خیر خواہی ہے. مہینے نہیں، سالوں آزمائش، بچے بھی چلے گئے، کاروبار بھی چلا گیا، صحت بھی خراب ہو گئی، لیکن اللہ میاں کہتے ہیں انہو اواب، ہمیں بڑا پہچانتا تھا، ہر وقت ہمیں یاد کرتا تھا، ہر وقت ہمیں یاد کرتا تھا. نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ. اور سالہ سال اللہ میاں اس بندے کی تعریف کر، انہو اواب نعم العبد، انہو بڑا اچھا بندہ ہے میرا، مجھے بڑا یاد کرتا ہے. اس سے تو اللہ تعالی اور پیار کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، اللہ کا ہتھیار ہے، اس کے پاس تو صبر جیسی عبادت ہے، دعا جیسا ہتھیار ہے، اور صبر جیسی عبادت ہے. لیکن یہ سارے ہر وقت بے چین نظر آئے گا، شکوے ہوں گے، شکوے ہوں گے، اور اس سے اس کی زندگی اور پریشان ہوگی، زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ زندگی تو نام ہے ناگواریوں کا. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کی اصل سمجھو، اس دنیا کی اصل ہے تکلیف. کہیں راحت کا جھونکا آ گیا تو سمجھو اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اصل اس کی تکلیف ہے. اب اس تکلیف میں ایمان والا سبحان اللہ لطف، ہر آنے والا دن دنیا مشکلات بڑھا رہی ہے، ایمان نہیں ہوگا پریشانیاں بڑھتے چلے جائیں گی. تو جہاں ہم تدبیر کرتے ہیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اپنا سا اختیار استعمال کرتے ہیں، وہاں اس سے زیادہ ضروری ہے بھائی اپنے گھروں میں ایمان والی زندگی کی فضا بنائیں، ایمان کی تربیت. کریم جو رحیم، کون اللہ کریم؟ جو کریم اس ذات کی طرف سے. بچہ ماں کے ہاتھ میں رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اماں اسے نہلانے لگی ہوتی ہے، اب وہ چیخ رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ ماں کے ہاتھ میں ہے، ماں اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں کر سکتی، تو یہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی، اماں جو اس کے لیے کر رہی ہے اچھا ہی کر رہی ہے.
حالانکہ وہ رو رہا ہے، وہ رو رہی ہے بچی، لیکن دیکھ رہے ہیں ماں کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ معرفت نصیب ہو جائے ہم اللہ کی قدرت میں ہیں، اور اللہ میاں جو تصرف کر رہے ہوں گے شفقت کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، پیار کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، اس میں میرے لیے بھلا ہی ہوگا۔ اب ماں میل کو چیل دور کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، صابن لگا رہی ہے، بچہ چیخ رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں تھوڑی سی تکلیف کے بعد بچہ چمک جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو اللہ میاں بھی تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، چمکاتے ہیں اپنے بندوں کو، چمکا دیتے ہیں اپنے بندوں کو، لیکن وہی چمکتا ہے بھائی جو اپنے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ تو ایمان سکون لے کے آتا ہے، ایمان راحت لے کے آتا ہے، ایمان اطمینان لے کے آتا ہے، اور ایمان کا ثمرہ ہے آدمی تکلیف میں، آدمی اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا متکبر لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، زندگی بھر ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے، باقی سب کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے در کے سامنے انہیں مانگنا نصیب نہیں ہوتا، سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ یہ کہتا ہے یہ متکبر ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا ثمرہ ہے مانگنا اللہ سے، مانگتے رہو اللہ سے۔ یقین جانے دو عبادتیں ایسی مزے کی ہیں، پہلے لوگ اپنی تربیت کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے، چلے کاٹا کرتے تھے، بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے۔ اب نہ وہ طلب رہی ہے اور نہ ہی جسمانی لحاظ سے استعداد رہی ہے، لیکن وہ جو کچھ ان کو ملتا تھا، اگر کوئی آدمی یہ دو چیزیں کر لے، قدم قدم پہ اللہ سے مانگنا اور ہر وقت دل میں اللہ کا شکر، سبحان اللہ، ولی بن جائے۔ ہر وقت اللہ سے مانگنا اور دل میں ہر وقت اللہ کا شکر، یہ تو گویا کہ صاحب نسبت ہو جائے گا بھائی، اسے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہے، اسے ہر وقت اللہ کی معرفت نصیب ہے، اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال نصیب ہے۔ دعائیں، اور پیارا نبی ایسے کیا کرتے تھے، گھر جاتے دعا، نکلتے دعا، سواری میں بیٹھتے دعا، کھانا کھاتے دعا، فارغ ہوتے دعا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے دعا، باہر نکلتے دعا، سوتے دعا، بچوں کو دیکھتے دعا، قدم قدم پہ دعائیں۔ اور دوسرا، ہر وقت دل میں شکر کی کیفیت، ہر وقت آپ کا دل بہار لے گا، باغ باغ رہے گا، تیرا شکر ہزاروں سے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، میری تو یہ اوقات نہیں تھی۔ اور سچ یہ کہ ہماری تو اوقات ہے ہی نہیں، بس اس میں رب کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے بس۔ اگر یہ دل کی کیفیت ہر وقت رہے، مایوسی قریب نہیں آئے گی، دل ہر وقت خوش رہے گا۔ آسان سی عبادتیں ہیں، پھل ہے یہ میٹھا ایمان کے درخت کا، ایمان کے درخت۔
اس کو اختیار کریں. آج کی زندگی کے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ایمان آپ کو سکون دے گا. یہ دعا آپ کے لیے سکون لے کے آئے گی. مانگے اللہ سے. اور کیا پیارا اللہ کا پیغام ہے، ادعونی استجب لکم. تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری پکار قبول کروں گا. پیغام ہے اللہ کی طرف سے، ادعونی استجب لکم. مانگو نا اللہ سے، اور اسی انداز سے مانگو کہ اس سے بہتر چیز مل جائے گی. شاید حکیم ذات ہے وہی چیز مل جائے. ہو سکتا ہے میرے لیے کل اس کی زیادہ ضرورت پڑے، اللہ نے دعا کو ذخیرہ کر دیا ہو. تم مانگتے رہو، بس تم مانگتے. بیماری ہے، مانگتا رہا، ہو سکتا ساری زندگی نہ ملے. کیوں؟ اس کا انعام بدلہ موجود ہے، وہ بہت بڑھیا موجود ہے. اولاد مانگتا رہا زندگی بھر، ہو سکتا نہ ملے، اس کا بدلہ بڑھیا موجود ہے. خوشحالی مانگتا رہے، ہو سکتا ہے اس کا انعام بڑھیا مل جائے. حکیم ذات ہے نا، علیم ذات ہے، رحیم ذات ہے. اس سے معاملہ ہے نا بھائی، اس ذات سے معاملہ. تو مانگتے رہیے اللہ سے. بہترین دعا ہے، آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، اور آپ مانگ رہے ہو. اللہ ہمیں تنہائیاں نصیب فرما دے، رات کا آخری پہرا نصیب فرما دے. کیا بات! وذکر اللہ خالیا وفاضت عینا فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. محبت میں، پیار میں یا خوف میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا اتنا بڑا عمل ہے یہ، اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے. کیا بات ہے! پکاریے اللہ کو، سکون آئے گا. مایوسیاں چھٹ جائیں گی. یقین جانیے مایوسیاں وہیں آتی ہیں جہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں دعا نہیں ہوتی، جہاں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا نہیں آتا، شکوے آتے ہیں. جہاں دل شکوے شکایت سے بھرا ہوتا ہے، مایوسیاں وہاں آتی ہیں. تو ایمان مزے کی زندگی دیتا ہے. اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں بتا رہا کہ میرا تجربہ ہے، یہ ہم آپ کو وحی کی بات بتا رہے ہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ وحی کی بات ہے کہ ایمان سکون لاتا ہے، ایمان راحت لاتا ہے، ایمان زندگی کا لطف لاتا ہے. اور اگر آج زندگی ان چیزوں سے خالی ہے تو سمجھو میرے ایمان میں خامی ہے. آج اگر زندگی ان خوبیوں سے خالی ہے تو سمجھیے میرے ایمان میں خامی ہے. میرے وظائف کھوکھلے، میری عبادات کھوکھلی، ایمان کی خامی ہے. تبھی آج دعا نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ. جددوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کو تازہ کرو. زمین کے چھپے ہوئے اس بیج کا خیال نہیں کرو گے، مر جائے گا.
زمین میں چھپے ہوئے بیج کا خیال نہ رکھا مر جائے گا. دل میں چھپا ہوا یہ ایمان خیال نہ رکھا، غذا نہ دی، مر جائے گا. اس کی تو آبیاری کرنی پڑے گی بھائی، تاکہ اس پہ صبر شکر کا پھل آئے. اس کو تو خیال کرنا پڑے گا. تو ایمان بڑھیا ہے، ایمان صحت مند ہے، ایمان اچھا ہے، تو پھر ایمان کا یہ میٹھا پھل بھی ہے بھائی، کہ زندگی کی مشکلات میں، ناگواریوں میں، تب بھی یہ ایمان آدمی کو سکون دیتا ہے، تب بھی ایمان آدمی کو راحت دیتا ہے، زندگی کا لطف دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتے رہا کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت. اللہ ایسا ایمان دے دینا کہ میرے اندر رچ بس جائے، اور جو بھی میرے اوپر حالات آئیں مجھے یقین ہو کہ یہ حالات تیری طرف سے آئیں. جب آپ کی طرف سے ہیں تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے یہ ایمان میرے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے کہ جو بھی حالات آئیں میں کہوں اللہ تیری طرف سے نا. اور جو بھی معاشی حالات آئیں اللہ مجھے اس پہ رضا دے دے کہ تیری طرف سے طے ہے. ایسا ایمان دے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی. آپ کا طے کردہ نظام ہے نا، آپ کا طے کردہ فیصلہ ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں. اللہ ایسا ایمان دے دے. پیارے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے. نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے کہ تم بھی اللہ تعالی سے ایسا ایمان مانگا کرو کہ ہمیں بھی اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ہم بھی اللہ کے ہر فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہو جائیں، بے صبری نہ کریں، شکوے نہ کریں، مایوس نہ ہو. ہاں، تدبیر کرے جو اختیار میں، دعا کرے پھر صبر کرے. اللہ تعالیٰ میں ایسا ایمان دے دے. تو ایسا صحت مند ایمان ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہمارے بچے بچیوں کی زندگی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے انہیں اس ایمان سے محروم رکھا ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سفر کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے. اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والے اخلاق نصیب فرما. ہمارے بچے بچیوں کو یہ دولت نصیب فرما. اے مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ایمان کی زندگی نصیب فرما.
ایمان والی صفات عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ قدم قدم پہ مولا کریم اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، ایمانی زندگی پہ استقامت نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے، موذی امراض سے، ہر قسم کی ناشکری سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیشہ بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ مولا کریم بچے بچوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا اور اپنے فضل سے صدقہ جاری پہ چلنا آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہلاء سے اس امت کی نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، ان کے دلوں میں سکینہ اطمینان نازل فرما، اے اللہ ان کی ایمانی غیرت اور ان کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں اے اللہ اس کی برکت سے امت میں دینی بیداری پیدا فرما، غریبان فرما۔ اے مولا کریم ان کی طاقت کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں میں ایمانی دینی اے مولا کریم فکر نصیب فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا کریم عصبیت، لسانیت، وطنیت، صوبائیت یہ رنگ نسل کی جتنی نفرتوں کی شکلیں ہیں اے مولا مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کو فروغ دے رہے، بے دینی کو پھیلا رہے اے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔